جاؤ جس میں تجھے علم نافع ملے. ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے. نماز بغیر نیت کے قبول نہیں, روزہ بغیر نیت کے قبول نہیں. اگر تم مجلس میں ایسے ہی آ رہے ہو رسمن, یہ مجلس قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر نیت کر کے جاؤ کہ خدایا میں اس مجلس میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے, جو میرے وجود کو نفع دے. دوسری نیت میں نے بتایا تھا, جو علم حاصل کرو, نبی خدا فرماتے ہیں پھر اس علم پر عمل کرنے کی دعا کرو. 10 دن آپ نے جو حاصل کیا, اگر عمل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں, واللہ کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب انسان عمل کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ فیض ملتا ہے. دوسری نیت. تیسری نیت کرو, اے خدا جب میں عمل کروں تو اس میں مجھے خلوص بھی عطا کر. خلوص بڑا اہم ہے. ایک جوان ماتم کرے 4 جوانوں کو دکھانے کے لیے, خطیب تقریر پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے, نوح خان نوحہ پڑھے صرف اس کے لیے میں ایسا نوحہ پڑھوں کہ سال میرے سب سے زیادہ ویورشپ ہو جائے, 2 ملین ویورز ملے میرے نوحے کو, ایسا نوحہ پڑھوں. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں بس یہ ہوگا کہ کوئی ایسی نئی چیز بناؤں, کوئی نئی ٹیکنیک کروں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے طرف آئیں. اب نیت بگڑ گئی نا, جب نیت بگڑ جاتی ہے تو خلوص ختم ہو جاتا ہے. اور جب خلوص ختم ہو گیا, چاہے لاکھوں اور ملین تیرے سبسکرائبر ہو جائیں, ثواب تو نہیں ملا نا. دنیا تجھے مل جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے 1 ویو بھی ملے تو امام زمانہ کا ملے, 1 لائک بھی ملے تو جناب زینب کا ملے, امام حسین کا ملے. تو تیسری چیز ہے خلوص عطا کر. چوتھی نیت جو سب سے اعلیٰ نیت ہے, اے خدا میں نے علم بھی لیا, عمل بھی کیا, اس میں خلوص سے بھی میں نے کیا. اے خدا اب اس علم کو, اس عمل کو میری قبر اور قیامت کا سرمایہ بنانا. یہ نہ ہو کہ میں اتنا کچھ لے کر جاؤں لیکن جب قبر میں جاؤں کوئی بات میرے کام نہ آئے. اے خدا یہ جو 1 گھنٹے کی مجلس ہے اس کو میری قبر کا نور بنانا, اس کو میری قیامت کا نور بنانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجم. تو عزیزان محترم, جب تک انسان اپنے اعمال کو, اپنی نیتوں کو, اپنی رفتار کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیتا تب تک نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے. تو یہ معرفت النفس ہے کہ انسان سمجھ لے یہ جو میری باڈی ہے, یہ میرا روح ہے, یہ کس طرح ورک کرتا ہے. اب اگر معرفت نفس نہ ہو تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی دنیا تباہ, انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے.